راقت نفسي بنور من فؤادي نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم اس سلسلے کی چوتھی آیت یعنی سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں گزشتہ 3 آیتوں کے خلاصے کا اعادہ کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کل زندگی نہیں ہے، یہاں پر موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ کی پہچان، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے فہم و ادراک سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے ظاہر ہے۔ اس کی نشانیاں آیت آفاقی، آیت انفسی و آیت قرآنی سے وہ ظاہر ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ آیت آفاقی میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اگر انسان اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور کرے یا پھر اس رات اور دن کو بدلنے میں غور کرے تو وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ آیت انفسی کے اندر انسان اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ کیسے کیسے نظام چل رہے ہیں، کیسے کیسے اس کے جو آرگنز کام کر رہے ہیں، یہ گردہ، یہ فیفسا، یہ دل، یہ دماغ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہر چیز کام میں لگی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا تم نے دیکھا جو رحم مادر میں ٹپکایا، کیا آپ نے پیدا کیا اس کو یا ہم نے پیدا کیا؟ تو گویا کہ یہی چیز ایک فرانسیسی ایمبرائیولوجی ڈپارٹمنٹ کا مورس بکائے، اس نے اس آیت پہ غور کرنے کے بعد اللہ کو پہچانا اور ایمان لے آیا۔ دوسری بات کہ پوری کائنات اللہ کی خلقت ہے اور اللہ ایک واحد خالق ہے۔ He is the only creator and the whole universe is his creation۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہی ہمیں موت دے گا اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو گویا اللہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارا جو ہے وجود ہی نہیں تھا، پیدائش سے 1 سال پہلے تمہارا کوئی وہم و گمان میں تم نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی پہچان، حقیقت انسان آئی بات، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے اشرف المخلوق بنایا ہے، اسے دیکھنے کی، اسے سننے کی، اسے بولنے کی، اسے علم، اس کو اختیارات، اس کو جو ہر قسم کے جو ہے اس کو صلاحیت سے نوازا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اسے روحانی وجود عطا کیا ہے جس سے وہ مسجود ملائکہ بنا۔ یہ روحانی وجود ہی انسان کا اصل وجود ہے۔ اس کو جو ہے اپنشد کے اندر کہا گیا ہے کہ man in his ignorance identify himself with the material sheets which encompass his real self، یعنی کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ اس مٹی کے ہیولے سے ڈھکا گیا ہوا ہے، تو انسان نادانی میں اس مٹی کے وجود کو اپنے آپ سمجھتا ہے۔ در حقیقت وہ روحانی وجود ہی انسان کا اصل وجود ہے، جس کو انگلش میں سول اور ہندی میں آتما کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 20 آئی تھی اس کے اندر جو ہے یہ بات کہی گئی تھی
کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جہنمی لوگ ناکام ہیں اور جنتی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے علم کا ماخذ قرآن ہے، اور یہ قرآن ریویل نالج ہے، جس کو علم الوحی کہتے ہیں، ڈیوائن گائیڈنس ہے۔ اگلی آیت اسی قرآن کے بارے میں آ رہی ہے۔ اس آیت میں قرآن کی عظمت، اس کا نزول، اس کا تعارف اور اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو اتارتے پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے ہو اللہ کے خوف سے ڈر دب جاتا، پھڑ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس طرح کے ہم مثال دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ تفکر کر سکے، غور و فکر کر سکے۔ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جس طرح توحید کے اعتبار سے جو مقام آیت الکرسی کو حاصل ہے، اسی طرح عظمت کے اعتبار سے یہ قرآن کی چوٹی کی آیت ہے۔ عظمت کے اعتبار سے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی عظمت کو بیان کر سکے۔ چنانچہ سورہ کہف میں اور سورہ لقمان میں بھی آیا ہے۔ یہ بات عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی بات کو تحریر کرنے لگے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ اللہ کی بات ختم ہو، اور چاہے تم ایسا اور سمندر لے آؤ۔ تو گویا کہ عظمت کے اعتبار سے کسی کے انسان کے بس میں بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو یا اس کے کلام کی عظمت کو بیان کر سکے۔ لہذا یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے، وہ تو ہستی کا بیان ہو رہا ہو، چاہے نماز میں چاہے ویسی ہی تلاوت ہو رہی ہو، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو ادب کے ساتھ اور غور کے ساتھ اس کو سنا جائے، وَأَنصِتُوا، اور زبان سے بھی خاموش رہا جائے اور اپنے موبائل سے بھی بند رکھا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا۔ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کتاب میں چھپا کے رکھا۔ مزید سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے اس قرآن کو جو ہے لوح تختی میں محفوظ کر کے رکھا۔ اور مزید سورہ عبس میں تو اس کو جو ہے بڑے پاک اوراق میں رکھا اور اس کے اوپر پہرے دار رکھے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ بہت ہی پاک اوراق میں رکھا گیا ہے اور بہت ہی بلند مرتبے والے پاک باز سفیروں کے ہاتھوں میں ہے، جو معزز اور باوفا کاتبین ہے۔ تو عظمت کے بعد آئیے اب ہم اس آیت کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، تو قرآن کو اتارنے میں دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک انزلنا اور ایک تنزیل۔ انزلنا یعنی کہ پورا کے پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا ہو، اور وہ رمضان کے مہینے میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
اور رمضان کی بھی وہ مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ دوسرا جو تنزیل لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت، حسب موقع، اپنی حکمت سے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس تھوڑے تھوڑے قرآن کو نازل کرنے میں کافر لوگوں کا اعتراض سورہ فرقان میں نقل کیا گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ اس قرآن کو کیوں ایک ہی بار میں نازل نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی حکمت بیان کی۔ كَذَلِكَ، اس طرح، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے آپ کے دل پر اس کو جما دیا، وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، اور ہم نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے آپ کو سنایا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، کہ جب اے نبی اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کرو، ان علینا جمع وقرآنا، ہمارے ذمے ہے کہ اس قرآن کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا دینا، اور پھر جب یہ پڑھا جائے تو اس کی اتباع کیا کرو۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کر دینا۔ جبرائیل امین ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے میں قرآن کا دورہ کراتے تھے، اور آپ کے زندگی کے آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے 2 بار دورہ کرایا، اور اس 2 بار کے دورے میں وہی ترتیب سے دورہ کرایا جو آج ہمارے پاس اس مصحف میں ہے۔ جو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دیا، تو گویا کہ اس قرآن کو نازل اور اس کے بعد پورا جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ہمیں عطا کی۔ اب اس ایک آیت کے اندر ایک خاص بات آئی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان پہ اتارا تو انسان کیوں نہیں پھٹ گیا، اس کے چتڑے کیوں نہیں اڑ گئے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک اصول ہے، القرآن یفسر بعض و بعضا، کہ قرآن جو ہے ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کی تفسیر دوسری جگہ بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے یہ امانت آسمان کو عطا کی، زمین کو پیش کی اور پہاڑوں کو پیش کی، لیکن ان لوگ نے ڈر کے مارے اس کو لینے سے منع کر دیا، اور اس کو انسان نے لے لیا۔ اب یہاں پر یہ انسان کا لینے میں غور کرنے والی بات ہے کہ ان چاروں میں سے صرف اور صرف انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکا ہے، روحانی وجود صرف اور صرف انسان کو ہے، اور اس قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے۔ سورہ شورا اس میں یہ آیت آتی ہے، وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور ہم نے اس طرح وہی کیا آپ کے طرف، روح کی جو ہے حکم کیا ہم نے، تو اس قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ روحانی وجود نے اس قرآن کو تحمل کیا ہے۔ تو انسان کا روحانی وجود اتنا قوی ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے
کہ جس کا ذکر یہاں پہ آیا اس نزول کے بعد تعارف قرآن، تعارف کے اعتبار سے جیسی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بات غلط، کوئی بات اور چیز تو چھوڑیے، بلکہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سورہ کہف اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ شکر ہے ذات کا جس نے نازل کیا اپنے بندے پہ یہ کتاب اور اس میں کوئی قسم کی نہ کجی، نہ کوئی قسم کی خامی، نہ کوئی قسم کا کسر، نہ کوئی کنفیوژن رکھا۔ تو گویا کہ یہ بالکل صاف اور شفاف سمجھنے کے لیے ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40 چار بار جو ہے ایک ہی آیت کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے۔ اب وہ بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ نصیحت کے اعتبار سے یہ آسان ترین کتاب ہے، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس پر نصیحت اخذ کرنا چاہتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اگر پوری نوع انسانی مل کر اور اس میں جنات کا بھی سپورٹ لے کر، ان کی مدد لے کر، یہ مل جل کر بھی قرآن کو نہیں لا سکتے۔ سورہ اسراء میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو یہ جو قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی عطا کی ہے، جس کو انگلش میں کہیں گے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف فار دا ہول ہیومینٹی۔ سورہ مائدہ میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کو مکمل قرار دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے جو ہے یہ تم پر جو تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر یہ نعمت پوری کر دیا، اور میں پسند کیا ہوں اس دین اسلام کو تمہارے لیے۔ یہود کے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم جو ہے ہر سال مناتے۔ یہ قرآن اللہ کا میسج ہے، اور یہ میسج اس دنیا کے آخری انسان تک کے لیے ہے، لہذا اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو ہے یاد دہانی ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کا یہ جو مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اس کا مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ نازل کیا گیا اسی وقت اس کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ انسٹرکشن مینول ہے فار دا ہول ہیومینٹی، اور اس ہدایت نامے سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرے گا۔ اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ یہ جو ہے ہدایت نامہ صرف اور صرف متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، اور یہ پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ
رمضان کا مہینہ پوری پرہیزگاری کی ایکسرسائز کراتے ہیں، اس کی تدریب ہوتی ہے، حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرایا جاتا ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے حرام چیزوں سے پرہیز انسان کرے۔ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربستان میں نازل فرمایا، تو قرآن کو اسی لیے عربی زبان میں اتارا گیا تاکہ لوگ اس کو سمجھے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم جو ہے اس کو سمجھے۔ ایک اور جگہ سورہ زخرف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ بڑی مقدس کتاب ہے، اس کو اچھے لحاف میں لپیٹ کے اوپر کی طرف رکھ دیا جائے، یا پھر بیٹیوں کو جہیز میں دی جائے، یا پھر مرنے والی کی جان نکلنے کے لیے اس کے سرانے پڑا جائے، یا پھر اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے اس کے حلف اٹھانے میں استعمال کیا جائے، یا پھر عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے استعمال کی جائے، یا پھر پریشانی میں وہ فال کھولنے میں استعمال کیا جائے، یا پھر آفت و بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی مخصوص سورہ یا آیتیں پڑھی جائے، یا پھر حسن قرات کی محفلیں منعقد کی جائے۔ اور زیادہ تر قرآن جو ہے رمضان میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی حصول ثواب کے لیے کہ اس سے ثواب حاصل ہو، اور اس کے بعد آخر میں کچھ نہیں بچا تو جو مر گیا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ در حقیقت معاملہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت کو کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، ایک کتاب، ایک میسج، اس میں تمہارے بارے میں ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے اس کو سمجھنے کے لیے؟ ہم واٹس ایپ کا میسج دیکھتے ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا میسج کو دیکھنے کے لیے پوری زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، دلچسپی نہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے اور ان لوگوں کو لیے خوشخبری ہے جو اس پر عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر آخرت میں ہے۔ زندگی کے سفر میں یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور مزید سورہ انعام میں فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو پھر اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور آڑے ٹیڑے راستے کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو وہ تمہیں جو ہے سیدھے راستے سے، میرے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم آخرت میں اس کی سزا سے، اس کی پکڑ سے بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم کرتے ہیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ فالو کرو، تلاوت کرو اس چیز کی، وہ وحی کی جو ہم نے آپ کے طرف کی ہے اپنے رب کے کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی،
اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یہ حتمی ہے، یہ یقینی بات ہے، شدنی ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ تم کہیں پہ بھی جو ہے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ آخر میں ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کتاب کے بارے میں بتائے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2906 نمبر کی۔ حضرت علی اس کے راوی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان سمعت رسول اللہ یقول، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، الا انہا ستکون فتنہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ یہ الارمنگ نیوز دی گئی ہے، اور آج وہ فتنے کا دور ہے۔ قلت ما مخرج منہا یا رسول اللہ، تو حضرت علی نے سوال کیا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب۔ اب اس میں 19 باتیں بتائی گئی ہے، آپ گنتے چلے جائیے۔ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، کہ اس میں عبرتناک واقعات ہے پہلے کے لوگوں کے، وہ خبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد کے آنے والے حالات کی اطلاعات ہے اس میں، وہ حکم ما بینکم، اور تمہارے آپس میں کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو اس کے لیے یہ حل ہے۔ تو گویا عبرتناک واقعہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، آنے والے جو ہے حالات سے ہمیں جو ہے آگاہی ہونا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے، اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی باتیں اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا فصل، اور یہ اللہ کی یقینی بات ہے، شدنی بات ہے، حتمی بات ہے، لیس بالحزن، یہ مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس کسی نے سرکشی سے اس کو چھوڑ دیا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی موٹی رسی ہے۔ اسی کے بارے میں، موٹی رسی کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی کتاب ہی موٹی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کے تنی ہوئی ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہو۔ آج ہم موبائل سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ دانائی کی، وزڈم کی باتیں، سمجھداری کی باتیں ہیں اس میں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَلْوَاحُ، اور اس سے خواہشات کبھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبان نہیں لڑکتی۔ وَلَا يَشْبُلْ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکے گے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور اس کو بار بار پڑھنے سے کبھی باسی پنتاری نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنْقَضِ عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائبات، اس کی ریسرچ کرنے میں کبھی بھی اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ هُوَ الَّذِي تَنْتَهِي الْجِنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، اور جب جنوں نے اس کو سنا تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور پکار اٹھے اور کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک دل لبھانے والا کلام سنا، وہ ہے قرآن۔ یہدی الی الرشد، جو کامیابی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے اس کے مطابق بات کیا سچ فرمایا۔ ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس کو اجر ملے گا۔ ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا گویا کہ اس نے انصاف و عدل کیا۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کے طرف بلایا
گویا کہ اس نے ہدایت کی طرف بلایا۔ تو ان 4 آیتوں میں جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے اللہ کی پہچان، روح، موت کے بعد کی زندگی اور قرآن۔ ان سب کو اگر ایک لفظ میں بیان کرے تو وہ ہے ایمان۔ اس ایمان کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے کیسے ہم دور ہوئے ہیں، کیسے ہم غافل ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔